من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حقوق اولاد اور ہدایات معصومین علیہ السلام، ارشادات معصومین علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں. جو ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی وہ تھی تشویق کے حوالے سے کہ بچوں کو تشویق دلانا، شوق دلانا اور ان کی عزت افزائی کرنا. آج جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے تشویق بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو تشویق دلایا، کس طریقے سے عزت افزائی کی. کیونکہ گزشتہ مباحث میں ویسے تو اہل بیت کی زندگی میں تشویق کے نمونے ہم بیان کر چکے ہیں جو کہ ہماری نظروں سے گزرے ہیں. مثلا وہ موقع جب حضرت علی نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا ممبر پر جاؤ اور لوگوں کو خطبہ دو، اور اس کے بعد ان کی تعریف کی امام علی علیہ السلام نے، اور اس سلسلے میں قرآن کی تلاوت بھی کی. یا وہ موقع جہاں پیغمبر اسلام نے امام حسن امام حسین سے کشتی کے مقابلے میں تشویق کی، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل بھی حسین کو تشویق کر رہے ہیں. یا وہ موقع جب حضرت علی اپنے دو بچوں جناب عباس اور جناب زینب کی حکیمانہ اور عاقلانہ باتوں سے متاثر و مسرور ہوئے تو آپ نے ان دونوں حضرات کے چہرے کا بوسہ لیا تھا. عزیزان محترم، یہ تمام نمونے جو کہ میں بیان کر چکا ہوں. ابھی کچھ چیزیں اور ہیں جو اور بھی بڑے بڑے نمونے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں ایک ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ شدید بیمار ہوا. میرے والد بزرگوار امام حسین نے مجھ سے فرمایا، بیٹا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پدر بزرگوار، یہ چوتھے امام کہتے ہیں، میں نے عرض کیا پدر بزرگوار، میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں ہو جاؤں جو پہلے سے خدا سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی کوئی تجویز نہیں پیش کرتے. مجھے اس وقت کسی چیز کی خواہش نہیں ہے کیونکہ خدا نے میرے لیے ہر چیز مہیا کر رکھی ہے. یہ سن کر میرے والد نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے تمہیں شاباشی ہے کہ تم جناب ابراہیم خلیل خدا کے مثل ہو. یہ امام حسین امام زین العابدین سے کہہ رہے ہیں کہ شاباشی ہے تم کو کہ تم جناب ابراہیم کے مثل ہو. اللہ اکبر. اس کے لیے کہ جناب جبرائیل نے جب ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو جناب ابراہیم نے فرمایا تھا، میں خدا سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا کیونکہ وہ میرے لیے کافی اور بہتر وکیل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قدردانی. حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس طرح روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ بن جعفر کاظم نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق سے ایک بات کہی جو آپ کے والد کی خوشی کا سبب ہوئی. یعنی ایسی بات کہی کہ جس سے امام صادق علیہ السلام خوش ہوئے، مسرور ہوئے. تو امام صادق نے اپنے فرزند کی قدردانی کی اور تشویق کے لحاظ سے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، خدا کی تعریف اور اس کا شکر ہے کہ اس نے تم کو اپنے باپ کا جانشین قرار دیا. خوشی کے موقع پہ ایسے جملے نکلتے ہیں جو امام نے فرمایا، اور باپ کا جانشین اور فرزندوں کو کی خوشی کا سرمایہ دار اور دوستوں کا جانشین قرار دیا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا اس وقت جب امام نے ایسے جملہ کہا کہ جس سے امام کو خوشی ہوئی. یوں تو ہمیشہ امام کی بات سے خوش ہوتے ہیں. یعنی اے میرے فرزند، میں نے جو اپنی اس لیاقت کا ثبوت تم نے دیا ہے اس کے ساتھ تم اپنے باپ کے بہترین جانشین، بہترین فرزند اور باپ کی آنکھ کی روشنی
اور باپ کے دوستوں کی جگہ باپ کے بہترین دوست اور مونس ہو، یعنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ باپ کے دوست سے بڑھ کر کے دوست ہو جائے، مونس و ہمدرد و مددگار ہو جائے۔ عزیزان محترم، اب محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک روز ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے آپ کے فرزند موسیٰ کاظم کو نماز پڑھتے دیکھا، حالانکہ لوگ ان کے سامنے سے آ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، اور وہ ان لوگوں کو منع نہیں کر رہے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سے گزر رہا، روکا جاتا ہے کہ ادھر مت جاؤ، رکو، ادھر مت جاؤ، نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض لوگ پانی رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں جواب دیکھیے امام نے کیا جواب دیا۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس حالت میں کہ لوگ ان کے آمنے سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو منع نہیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے آ جا رہے تھے، لوگ منع نہیں کر رہے تھے، ان کا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کاظم کو بلایا جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے۔ جب امام موسیٰ کاظم اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں پہنچے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے موسیٰ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ بیٹے موسیٰ، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو اور لوگ تمہارے برابر سے، تمہارے سامنے سے گزرتے ہیں اور تم انہیں منع بھی نہیں کرتے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بابا جان، ایسا ہی ہے جو انہوں نے بتایا ابو حنیفہ نے، ایسا ہی ہے کہ لوگ سامنے سے اور برابر سے گزرتے ہیں، لیکن میں کسی کو منع نہیں کرتا۔ بالکل انہوں نے صحیح کہا۔ تو امام نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے جواب دیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، کہ جس کی نماز میں پڑھتا ہوں وہ ان لوگوں سے جو میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، برابر سے گزر رہے ہیں، زیادہ نزدیک ہے خدا، یعنی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، خدا کی عبادت کر رہا ہوں، ان گزرنے والوں سے وہ زیادہ میرے نزدیک ہے، چونکہ خود خدا فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند سے یہ جواب سنا، انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے سینے سے لگایا، چمٹا لیا سینے سے اور فرمایا، اے رازوں کے خزینہ دار، تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ یہ جملہ جو ہے کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، یہ بچے کی حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے، بچے کی تشویق دینے کے لیے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کچھ سامان ہی دیا جائے تبھی تشویق ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی ایسی چیزوں کی تشویق کی جا سکتی ہے کہ جو ایک مصنوعی چیز سے بہتر ہو سکتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں بچوں کے ضرور تشویق کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی واقعات، مثلا عیسیٰ شلقان کا بیان ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام موسیٰ بن جعفر اپنے ساتھ ایک جانور کو لیے ہوئے میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اے صاحبزادہ، آپ کی رائے آپ کے پدر بزرگوار کے کاموں کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کبھی ہم کو ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سے منع کر دیتے ہیں۔ وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ابو الخطاب کی پیروی کریں، پھر اس کے بعد حکم دیتے ہیں کہ ہم اس پر لعنت کریں اور اس سے بیزاری کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس وقت جو کہ کمسن تھے، عیسیٰ کے جواب میں فرمایا، خداوند عالم نے کچھ لوگوں کو ایمان کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کا ایمان کبھی زائل نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کو کفر ہی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کا کفر کبھی زائل نہیں ہوتا، اور کچھ تیسری قسم کے افراد ہیں جو لوگوں کو ان دونوں کے درمیان پیدا کیا ہے، یعنی ان کا ایمان رعایتی ہوتا ہے، لہذا یہ گروہ رعایت لینے والوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو ان کے ایمان کو سلب کر لے، اور ابو الخطاب انہی لوگوں میں سے ہے کہ جن کا ایمان رعایتی ہے۔
عیسی شلقان کا بیان ہے کہ اس گفتگو کے بعد امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان حضرت کو اس گفتگو سے خبردار کیا جو میں نے امام موسیٰ کاظم سے گفتگو کی تھی۔ گفتگو سننے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبوت کے جوش کھانے والے چشمے سے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبوت کے جوش کھانے والے چشمے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا علم کس کمال پر ہوگا، یہ اندازہ ہر ایک نہیں لگا سکتا ہے۔ بس عزیزان محترم، میں اپنی بات کو آج یہیں پر تمام کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔